پڑھنے جا رہے ہیں وہ سیکنڈ ایئر کا چیپٹر ہے وائی بوائز فیل ان کالج. اس چیپٹر کے ہم پہلے تھوڑی سی سمری پڑھتے ہیں, پھر اس کے کویسچن آنسرز ہم کریں گے. ان دس ایسے ویریس ریزنز آف فیلئر آف اسٹوڈنٹس ان کالجز ہیو بین مینشن. مختلف وجوہات جو اسٹوڈنٹس کے فیل ہونے کی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. رائٹر ہیز ٹرائی ٹو اینلسٹ نمبر آف کازز دیٹ ریلیٹ ٹو فیلئر اینڈ آلسو سجیسٹڈ سم آف دا ریمیڈیز. جو ریزنز ہیں فیلئر کی, جو وجوہات ہیں فیلئر کی, رائٹر نے ان کا بھی مینشن کیا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کا کچھ علاج جو ہے وہ بھی اس نے دینے کی کوشش کی ہے. According to writer, the failure can be caused by some of the factors like nervous habits, financial pressure, health issues and non-seriousness of the boys. رائٹر کے مطابق مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کسی اسٹوڈنٹ کے فیل ہونے کی. اس میں نروس ہیبٹس ہیں کہ اس کی عادات کچھ ایسی ہیں, فائنینشیل پریشر ہے اس کے اوپر, مالی معاملات, اس کو محنت کرنا پڑتی ہے, ساتھ ساتھ پیسے کمانا پڑتے ہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ. اس کے ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں, اور اس کی نان سیریسنیس بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے پڑھنے کے بارے میں. رائٹر ارجز دا بوائز, دیئر پیرنٹس اینڈ ٹیچنگ فیکلٹی ٹو ٹرائی ٹو مینیمائز دا فیلئر ریٹ بائی اڈاپٹنگ سرٹن میجرس. رائٹر بچوں کو, ان کے پیرنٹس کو اور ان کی جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے ان کو کہتا ہے کہ کچھ سٹیپس لیں کہ جس کے بدولت جو فیلئر ہے وہ کم سے کم ہو سکے. وہ سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں؟ پرووائڈنگ فائنینشیل اسسٹنس, کہ انہیں فائنینشلی اسسٹ کریں, یعنی کالجز یونیورسٹیز جو ہیں وہ بچوں کو اسکالرشپ دیں. پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے اوپر پڑھائی کے ساتھ ساتھ کمائی کا بوجھ نہ ڈالیں. اینڈ ہیلتھ فیسلٹیز, اور انہیں صحت کی سہولیات جو ہے وہ بھی مہیا کی جائیں. However, the author has blamed the boys themselves for most of the failures and lays emphasis on them to avoid such disgrace by correcting their attitudes. لیکن جو زیادہ زور دیا ہے رائٹر نے وہ بوائز کے اوپر, وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر دیا ہے کہ کیونکہ فیل ہونے کی زیادہ تر وجوہات جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ کی اپنی ہیں, وہ اس کی اپنی پیدا کردہ ہیں. تو رائٹر اسے کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے جو وجوہات ہیں ان کو خود وہ لڑکا جو ہے, وہ بچہ جو ہے وہ ایریڈیکیٹ کرے, ان کو ختم کرے اور اس بےعزتی سے بچے اور اپنے ایٹیٹیوڈ, اپنے رویے کو بہتر کرے. دا چیپٹر پرووائڈز این انسائٹ ٹو ریزنس دیٹ مے لیڈ ٹو ڈیزاسٹرس ریزلٹس. یہ چیپٹر جو ہے یہ ان وجوہات کے بارے میں ہے کہ جن کو اگر کیٹر فار نہ کیا جائے تو وہ تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہیں. اٹ از بیسڈ آن فیکٹس اینڈ کین ہیلپ ان ایریڈیکیشن آف دا انوانٹیڈ سچویشنز. یہ فیکٹس کے اوپر, یہ حقائق پہ مبنی ہے, اس میں مفروضے نہیں ہیں, یہ حقائق پہ مبنی ایک چیپٹر ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے انوانٹیڈ سچویشن, یعنی وہ صورتحال, وہ کنڈیشن جو آپ نہیں چاہتے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کے کویسچن آنسر کی طرف. وائی بوائز فیل ان کالج, یہ ہربرٹ ہاکس کا ایک چیپٹر ہے. فرسٹ کویسچن ہے, اکارڈنگ ٹو آتھر there are some boys who fail because they don't try. Who are they? Can we help them? رائٹر کہتا ہے کہ کچھ ایسے بچے ہیں جو کوشش ہی نہیں کرتے پاس ہونے کی. وہ کون سے ہیں؟ کیا ہم ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے they are those boys who don't have any aim in life. یہ بیسیکلی ایسے بچے ہیں کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں, انہوں نے کوئی مقصد, ایم کوئی سیٹ ہی نہیں کیا. they don't try to pass. وہ پاس ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور اس لیے فیل ہو جاتے ہیں. they join college just for fun. They should be guided towards the aim of their life as a students. وہ کالج میں صرف تفریح کے لیے آتے ہیں, سو انہیں یہ بتایا جائے کہ وہ کالج میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, سو انہیں ان کا ایم جو ہے وہ بتایا جانا چاہیے. تو اس طرح سے ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. How do mistaken ambition on parts of the boys and their parents lead to failure of the boys? Mistaken ambition یعنی ایک غلط خواہش لگا لینا بچے سے, ایک غلط ٹارگٹ اس کو دے دینا کہ جو وہ کر ہی نہ سکتا ہو یا جس میں اس کا انٹرسٹ ہی نہ ہو, تو وہ کیسے فیلئر کی ریزن بن سکتا ہے. Mistaken ambition of the parents lead to the failure because the students don't take any interest in the subjects those chose by their parents. کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے جو سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں بچے اس میں انٹرسٹ نہیں لے لیتے. They stop hard work. وہ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. As a result they fail. وہ اسٹڈیز میں محنت ہی نہیں کرتے اور اس طرح سے وہ فیل جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. یہ فیلئر کا, ناکامی کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. Question 3 ہے, there are some boys who have done well at school but fail to make their mark at college. Who are they? کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو اسکول میں تو یعنی میٹرک کے ایگزام میں تو وہ اچھا
پرفارم کرتے ہیں, اچھے مارکس لیتے ہیں, لیکن کالج میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں. ڈو یو ہیو سچ بوائز ان یور کالج ان یور کنٹری؟ کیا ایسے بچے آپ کے کالج, آپ کے ملک میں ہیں؟ دیز آر بوائز ہو آر برائٹ اینڈ انٹیلیجنٹ بٹ ناٹ ہارڈ ورکنگ. یہ انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, لیکن ہارڈ ورکنگ نہیں ہوتے. دے بیکم نیور کانفیڈنٹ اینڈ فیل ان کالج. یہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں, یعنی انہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اسکول میں آسانی سے پاس ہو جاتے تھے, سو ابھی بھی وہ پاس ہو جائیں گے. سچ بوائز کوڈ بی فاؤنڈ ان دا کالجز آف ایوری کنٹری. ایسے ہر طرح کے ہیں, آر از نو ایکسیپشن. تو ہمارا ملک کوئی اس تصنع حاصل نہیں ہے. اس طرح کے بچے ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں جو اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں بنیادی طور پہ کہ وہ اسکول میں تو ہلکی پھلکی محنت کر کے پاس ہو جاتے ہیں, تو کالج میں بھی ایسا ہوگا, لیکن کالج میں ایسا نہیں ہوتا. کویسچن نمبر 4 ہے, ہاؤ ڈز فائنینشیل پریشر لیڈ ٹو دا فیلئر آف دا اسٹوڈنٹس ڈسکرائبڈ ان دا لیسن؟ ڈو یو ہیو سملر کیسز ان یور کنٹری؟ فائنینشیل پریشر یعنی مالی مشکلات جو ہیں وہ کس طرح بچے کے فیل ہونے کا سبب بنتی ہیں. کیا اس طرح کے بچے آپ کے ملک میں پائے جاتے ہیں؟ آنسر ہے, پور اسٹوڈنٹس ہیو ٹو ڈو سم جاب ٹو میٹ دیئر ایجوکیشنل ایکسپینسز. جو غریب بچے ہوتے ہیں ان کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے جابس کرنا پڑتی ہیں. دس ڈوول ایگزرشن افیکٹس بوتھ دیئر ہیلتھ اینڈ اسٹڈیز اینڈ سو دے فیل. اب یہ ڈوول ایگزرشن ہے, یعنی انہوں نے پڑھائی میں بھی محنت کرنی ہے, انہوں نے کام بھی کرنا ہے, پیسے بھی کمانے ہیں, تو اس کی وجہ سے دونوں چیزیں متاثر ہوتی ہیں. نہ تو وہ اسٹڈی ٹھیک طرح سے کر پاتے ہیں اور نہ اپنی صحت کا خیال رکھ پاتے ہیں. یس وی ڈو ہیو سچ کیسز ان آور کنٹری. ہمارے ملک میں یہ بھی اس طرح کے بچے بھی آپ کو دنیا کے ہر کونے میں ملیں گے. کویسچن نمبر 5 ہے, ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈز دا کویسچن آف ہیلتھ لیڈ ٹو فیلئر؟ ہیلتھ کا کیا تعلق ہے فیل ہونے میں؟ ہاؤ فار کین دا کالج اتھارٹیز ود دیئر میڈیکل آفیسرز ہیلپ اسٹوڈنٹس ان سچ کیسز؟ اگر اس طرح کے کیسز ہوں تو کالج اتھارٹیز کیا کر سکتی ہیں؟ بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ فیکٹر فار اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس کے لیے فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے. اف اے اسٹوڈنٹ از سفرنگ فرام سم ڈیزیز ہی کین ناٹ کانسنٹریٹ آن ہز اسٹڈیز. اگر کوئی ایک بچہ جو ہے وہ کسی فزیکل بیماری کا شکار ہے تو وہ اپنی تعلیم پہ توجہ نہیں دے سکتا. ایز اے ریزلٹ ہی فیلز. سو اس طرح سے وہ فیل ہو جاتا ہے. اب کالج اتھارٹیز کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ذرا اس کا آنسر مسنگ ہے. بیسیکلی کالج اتھارٹیز کیا ہوتے ہیں کہ کالجز آر دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, دے شوڈ ہیو رادر دے مسٹ ہیو سم میڈیکل فیسلٹی ان دیئر vicinity in their institutions so that they can recognize the ailing students or the students who are not performing well and they can take measures accordingly. Question 6 ہے, what place would you accord to sportsmen in college? کالج میں sportsmen کو آپ کیا جگہ دینا چاہیں گے؟ دا مین پرپز آف کالج از ٹو امپارٹ. بنیادی طور پہ جو کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, بنیادی ان کا مقصد جو ہے وہ تعلیم فراہم کرنا ہے. اسپورٹس مین شوڈ بی گیون رسپیکٹیبل پوزیشن ان دا کالج. انہیں رسپیکٹ دینی چاہیے کالجز کے اندر, بٹ دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو نیگلیکٹ دیئر اسٹڈیز ایٹ اینی کاسٹ. اسپورٹس مین ہیں, دے آر پارٹ آف دا سوسائٹی, فزیکل ایکٹیویٹیز پارٹ آف دا لائف ہیں. سو انہیں رسپیکٹ دینی چاہیے, ایک اچھی پوزیشن دینی چاہیے, لیکن انہیں اس طرح نہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی پڑھائی پہ کمپرومائز کریں. Question 7 ہے, there are some students who join college for the fun. Should they be allowed to stay? کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو کالجز میں صرف تفریح کے لیے ایڈمیشن لے لیتے ہیں, کالجز میں آتے ہیں, تو کیا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ Students who join college for fun, they should not be allowed to stay because they can spoil their other students as well. ایسے بچے جو صرف تفریح کے لیے آتے ہیں انہیں کالج سے نکال دینا چاہیے, کیونکہ وہ اپنے ساتھ جو باقی بچے ہیں, جو پڑھنے والے بچے ہیں, وہ ان کو بھی خراب کریں گے. جس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا پولیٹیکل ونگز ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے, سو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ نہ تو خود پڑھتے ہیں اور نہ کسی اور کو پڑھنے دیتے ہیں. Question 8, who are lazy bluffers? یہ لیزی بلفرز کون ہیں؟ What should be done about them? ان کے ساتھ کیا کیا؟ لیزی بلفرز آر اسٹوڈنٹس who join college without any purpose. لیزی بلفرز یہ ہیں کہ ان کا کوئی پرپز ہی نہیں ہوتا کالج آنے کا, بغیر کسی مقصد کے وہ کالج آتے ہیں, ایڈمیشن لے لیتے ہیں. They should be left to the cold merciless world. انہیں اس دنیا میں چھوڑ دینا چاہیے اور انہیں دیکھنا دینا چاہیے کہ ان کی باہر کتنی جگہ ہے. یہ کویسچن ہے, نظر نہیں شاید آ رہا. سو اس میں بیسیکلی یہ کالج ڈین کے متعلق ہے کہ کالج ڈین کا کیا کردار ہو سکتا ہے. دا کالج ڈین شوڈ بی لائک اے ڈاکٹر. کالج ڈین کو ڈاکٹر کی طرح ہونا چاہیے. ہی شوڈ ڈائگنوز دا کازز آف فیلئر امانگ دا اسٹوڈنٹس.
اسے پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے اندر فیلئر کی کیا ریزنز ہیں, کیا وجوہات ہیں. ان دس وے ہی کین سیو دا بوائز فرام فیلئر تھرو فولشنیس, سکنیس اینڈ سن. اگر وہ ڈائگنوز کرے گا تو پھر وہ بچے جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے, جو بیماری کی وجہ سے, یا جو کسی غلط حرکات کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں, تو وہ ان کو فیلئر سے بچا سکتا ہے. کویشچن نمبر 10 ہے, وائی از دا پراپر کوآپریشن نیڈیڈ بٹوین دا ٹیچنگ اسٹاف اینڈ دا کالج ڈاکٹر. اگین یہ کہ صحت کا کیا تعلق ہے انسان کے پاس اور فیل ہونے کے ساتھ. تو اس میں یہ ہے کہ کالج ڈاکٹر اور کالج کے ٹیچنگ اسٹاف ان کے درمیان کوآپریشن کیوں ضروری ہے. اٹ از نیسیسری سو دیٹ دا بوائز آر کلینکلی ایگزامنڈ ریگولرلی ٹو مینٹین دیئر فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ. اگین وہی ہے کہ اگر بچہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو ہم نے اسے ڈائگنوز کرنا ہے کہ وہ کس وجہ سے ایسا کر رہا ہے. سو اگر اس کے اگر کالج جو اس کے ٹیچرز ہیں اگر وہ ویل اویئر ہیں, اگر انہیں اندازہ ہے, تو وہ پھر بچے کو فوراً ریفر کر سکتے ہیں ٹو دا کالج ڈاکٹر. تو اس لیے ان کے درمیان ایک اچھا کوآپریشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. کویشچن 11 ہے, واٹ آر کامن ڈیزیزز امانگ کالج اسٹوڈنٹس. کون کون سی بیماریاں ہیں جن کا بچے شکار ہوتے ہیں. کامن ڈیزیز امانگ کالج اسٹوڈنٹس آر ٹیوبرکلوسس, ٹی بی ہے, بیڈ ٹونسلز, سلیپنگ سکنس ہو سکتی ہے, پور ڈائجیشن, ان کے ہاضمے کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ان کو نہ سونے کی بیماری ہو سکتی ہے, اینڈ نروس فارمز آف مینٹل ڈیفیکلٹیز, یا کچھ ذہنی یا اعصابی جو ہے مشکلات, ان کا بھی اس کو سامنا ہو سکتا ہے. تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو ایک کالج کے اسٹوڈنٹس کو پیش آتی ہیں. واٹ از ہارٹ رینڈنگ اسپیکٹیکل. ایسا کون سا اسپیکٹیکل ہے کہ جس سے آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے, وہ کون سا منظر ہے جس کے آپ کا دل ٹوٹتا ہے. ٹو سی بوائز انڈر گوئنگ ٹرانسفارمیشن آف بلڈ ٹو گیٹ منی فار فوڈ اینڈ بکس از ہارٹ رینڈنگ اسپیکٹیکل. رائٹر کہتا ہے کہ بچے جو پیسے حاصل کرنے کے لیے اور ان پرسن سے بکس حاصل کرنی ہوتی, چونکہ انہوں نے اس کے لیے جب وہ بلڈ دیتے ہیں, یعنی وہ فائنینشیل پریشر ہے بنیادی طور پر, تو وہ بلڈ دے کے اس سے پیسے لے کے پھر جو بکس لیتے ہیں, تو اس سے رائٹر کہتا ہے کہ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. کین وی ہیلپ اسٹوڈنٹ سفرنگ فرام نروس ہیبٹس. ایسے بچے جو نروس ہیبٹس کا, جو اعصابی عادات کا شکار ہیں, یعنی جن کا پڑھائی میں من نہیں لگتا, تو ان کی ہم کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں. نو, وی کانٹ ہیلپ دا اسٹوڈنٹ سفرنگ فرام نروس ہیبٹس. جو اعصابی بیماریاں ہیں ان کا انسان کو خود چونکہ علاج کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم اس کو کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے. نروس ہیبٹس آر ناٹ ایزی ٹو اپروٹ. یہ آسانی سے نہیں جاتی ہیں. دے کانٹ بی ایریڈیکیٹڈ بائی اینی ون بٹ دا بوائے. اس بچے کے علاوہ ان عادات کو کوئی اور جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینک سکتا, یہ اس نے خود کرنا ہے. سو یہ ہمارے کویسچنس تھے. نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے تھینکس اینڈ بائے.